کسی زمانے میں آپ خود مسنگ پرسن رہے تھے، تو کبھی یہ سوچا تھا کہ ایک مسنگ پرسن رہ جانے والا سرفراز بگٹی کبھی وزیر اعلیٰ بنے گا؟ دیکھیں پولیٹیکل کیریئر میں اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں اور ماضی کا حصہ تھے. ایسا تو نہیں سوچا تھا کہ کبھی بلوچستان میں ایسے حالات میں وزیر اعلیٰ شپ کرنی پڑے گی کہ جب گورننس کا بہت برا حال ہے، باقی چیلنجز ہیں. پولیٹیکل کیریئر میں یہ ضرور سوچا تھا کہ ٹاپ پہ جانا ہے. اچھا، یہ سوچا تھا کہ ٹاپ پہ جانا ہے. جی بالکل. اور ٹاپ پہ چلے گئے؟ جی الحمدللہ. اچھا، ٹاپ پہ جا کے وہاں آپ نے کیا محسوس کیا؟ بلوچستان میں کیا صورتحال ہے؟ وزیر اعلیٰ ہاؤس آپ کو کس حالت میں ملا اور صوبہ آپ کو کس حالت میں ملا ہے؟ دیکھیے آنیسٹلی سپیکنگ سلیم بھائی، بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں بلوچستان میں. میں نے جیسے آپ کو کہا اپنی سپیچ میں اسمبلی میں جو ہم نے کی، 3 بڑے چیلنجز، ویسے تو بہت سارے چیلنجز ہیں. گورننس کا جو چیلنج ہے وہ ٹیررزم سے اور جو کلائمیٹ چینج ہے اس سے بھی بڑا چیلنج ہے. سب سے بڑا چیلنج بلوچستان میں جو ہے وہ گورننس کا ہے. اور گورننس کی حالت یہ ہے سلیم بھائی کہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہیں پولیٹیکل ول کی کمی ہے، کہیں ہماری بیوروکریسی میں جو کیپیسٹی کے بڑے سیریس ایشوز ہیں. بلوچستان میں بہت بڑے ریفارمز کی ضرورت ہے. بلوچستان کا نوجوان جب اس کی نوکری بکے گی یا وہ نوکری خریدنے کے لیے خرید و فروخت کرے گا، تو یہ جو سٹیزن کا ٹرسٹ ہے ٹورڈ اسٹیٹ وہ بری طریقے سے شیک ہو جاتا ہے. اور یہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے. میں کسی بلیم گیم میں نہیں جانا چاہتا اور میں ماضی میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا ہوں. میں بلوچستانیوں کو صرف یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مارکیٹ میں ہیں، وہ نوجوان جن سے وہ نوکریاں خریدنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی حکومت کی مدد کریں. ہم ان کے خلاف کیسز کریں گے، ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لے کر آئیں گے. اسی طرح جو نوکری بیچنے والا ہے. پھر آپ نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں جو ہمارے ایگزیکیوٹنگ ایجنسیز ہیں، جس میں ہماری گورنمنٹ کی مشینری ہے، حیرت ہوتی ہے سلیم بھائی دیکھ کے کہ ہمارے جتنے پی ڈیز ہیں، جو پروجیکٹ ڈائریکٹرز ہیں، پروجیکٹ کہیں تربت میں ہے، کہیں مند میں ہے اور وہ کوئٹہ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ کوئی سینس ہی پریویل نہیں کرتی ہے. سو اینڈ سو آن، دیر آر 1000 تھنگس. ایجوکیشن کو لے لیں، ہیلتھ کو لے لیں. ایسا نہیں ہے کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے. انفراسٹرکچر ہیلتھ کا موجود ہے، ایجوکیشن کا موجود ہے، لیکن جو سروس ڈیلیوری ہے وہ بڑی پور ہے ٹورڈز دا پور میسز. اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے جب ساری ٹیم بن جائے گی، کیبنٹ فارم ہو جائے گی اور لیڈرشپ کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی اس صوبے میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے. کیبنٹ ابھی تک آپ نے کیوں فارم نہیں کی؟ انیشلی تو پریزیڈنشل الیکشن آ گیا ہمارے سر پہ. ابھی ہمارا ایک سینٹ کا الیکشن ہے، کیونکہ کولیشن پارٹنرز ہیں اور نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی بڑے کولیشن پارٹنر ہیں. ساتھ میں ہمارے بلوچستان عوامی پارٹی ہے، پھر ساتھ میں عوامی نیشنل پارٹی ہے. وہ ابھی تک یہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے ہیں کہ وہ کابینہ کا حصہ ہوں گے نہیں ہوں گے. لیکن بڑی دونوں جماعتوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جنہوں نے بیٹھنا ہے کہ وزارتیں کس طریقے سے تقسیم کی جائیں، کس کو کون سا پورٹ فولیو ملنا چاہیے. تو یہ اس ایکسرسائز کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے اور وہ ٹائم ملا نہیں ہے ابھی تک. بلوچستان میں مسلم لیگ نون بھی جوائن کرے گی آپ کی حکومت کو؟ جی بالکل جوائن کرے گی. اور باقی جماعتیں بھی کس کس کی توقع ہے کہ جوائن کریں گی؟ جی بلوچستان عوامی پارٹی ہماری حکومت کا حصہ ہے، جماعت اسلامی ہمارے حکومت کا حصہ ہیں. 2 کہ جماعت اسلامی نے کل پریزیڈنشل ووٹ میں جو ان کے 2 ممبرز تھے انہوں نے ہم سے پرومس بھی کیا تھا اور ان کی لیڈرشپ نے ان کو اجازت دی تھی کہ بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں آپ فیصلے کر لیں. انفارچونیٹلی لاسٹ مومنٹ پہ آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کیا ہوا، انہوں نے ووٹ نہیں کیا ہمیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ووٹ آف کانفیڈنس دیا تھا چیف منسٹر کے الیکشن میں. اسی طرح جو عوامی نیشنل پارٹی ہے میں نے خود ایمل ولی خان صاحب سے ریکویسٹ کی، حالانکہ وہ بڑے اس میں تھے کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس یا حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. تو اس وقت کی بات چیت یہ تھی کہ ہم آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ آف کانفیڈنس ضرور دیں گے لیکن حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے. لیکن ہم ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ بلوچستان، انہوں نے ووٹ دے دیا؟ جی انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس دیا. اور ہم ان کو یہ گزارش بھی کریں گے کہ وہ اپنی جماعت کو ہمارے ساتھ کابینہ میں ان کی انپٹ ہونا ضروری ہے.